اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ موجودہ دور میں چند لوگ دین اسلام کے احکام پر مختلف عقلی اعتراضات کرتے ہیں، مختلف قسم کے سوالات قائم کرتے ہیں، تو اسی طرح قربانی پر بھی وہ چند سوالات قائم کرتے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جو مشہور دو تین اعتراضات ہیں، دو تین سوالات ہیں، تو ہم اس کا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے۔ سب سے پہلے تو چند لوگ قربانی پر یہ اعتراض کرتے ہیں، خاص طور پر ہمارے سوسائٹی کی جو لبرل طبقہ ہے، ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے جو لبرل لوگ ہیں، تو وہ قربانی پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اتنے بڑے پیمانے پر جانوروں کو ذبح کرنا، اس کے کیا معنی ہیں اور اس کی کیا حکمت ہے؟ یہ تو اسراف ہے۔ اگر قربانی کی جانور کے جو پیسے ہیں اس کو غریبوں پر، فقیروں پر، یتیموں پر صدقہ کیا جائے تو یہ اس سے زیادہ بہتر ثابت ہوگا۔ تو اس کا جواب سب سے پہلے تو ہم یہ پیش کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور بطور مومن، بطور مسلمان ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے اپنا سر جھکائیں گے اور اس کو تسلیم کریں گے، کیونکہ مومن کی صفت یہ ہے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو مومن کے شان ہے کہ سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سن لیا اور ہم اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں گے۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ لوگ صرف قربانی پر اعتراضات کرتے ہیں اور قربانی کو یہ اسراف کہتے ہیں، حالانکہ یہی لوگ معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کتنی فضول خرچیاں کرتے ہیں، اپنی شادیوں پر کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، کتنے مہنگے مہنگے موبائل خریدتے ہیں، مہنگی مہنگی گاڑیاں خریدتے ہیں، اور کتنا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے بے مقصد اور فضول رسموں میں، لیکن ان پر اعتراض نہیں کیا جاتا ہے کہ آپ اتنے مہنگے موبائل اور اتنے مہنگے چیزیں کیوں خریدتے ہیں؟ اس کا پیسہ صدقہ کرو فقیروں پر اور یتیموں پر۔ لیکن اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ اگر اعتراض کیا جاتا ہے تو صرف اور صرف قربانی پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کتنے جانور ذبح ہوتے ہیں، حلال جانور، لیکن پھر بھی جانور کم نہیں ہوتے ہیں، بلکہ جانوروں کے تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر ہم حرام جانوروں کو دیکھیں، ہم کتوں کو دیکھیں، ہم بلیوں کو دیکھیں، تو وہ انتہائی کم مقدار میں پائے جاتے ہیں، باوجود یہ کہ نہ کتوں کو ذبح کیا جاتا ہے، نہ بلیوں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ شرح دیکھ لیں اور آپ تعداد دیکھ لیں تو تعداد میں انتہائی کم ہوں گے، اور اس کے مقابلے میں جو حلال جانور ہے، گائے ہے، بھینسیں ہے، بکریاں ہیں، دمبے ہیں، تو ان کو ذبح کیا جاتا ہے عید کے موقع پر بھی اور عید کے علاوہ بھی، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ اسی طرح دوسرا جو اعتراض ہے وہ قربانی پر وہ یہ کرتے ہیں کہ قربانی کے بجائے
اگر قربانی کے جو پیسے ہیں یہ غریبوں میں بانٹے جائے تو اس سے غربت میں کمی واقع ہو جائے گی اور یہ زیادہ بہتر ثابت ہوگا معاشرے کے غریب طبقے کے لیے۔ تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ غربت میں کمی خیرات بانٹنے سے اور پیسوں کے بانٹنے سے غربت ختم نہیں ہوتی، یہ معاشیات کا اصول نہیں ہے۔ معاشیات کا اصول یہ ہے کہ غربت ختم ہوتی ہے معاشی سرگرمی سے، معاشی ایکٹیویٹیز سے، کہ جتنا پیسہ زیادہ چلتا ہے تو اتنی جو ہے نا غربت میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اب اگر قربانی کو ہم دیکھ لیں تو یہ ایک بہترین معاشی سرگرمی ہے اور یہ ایک بہترین ایکٹیویٹی ہے کہ جس میں لوگوں کا پیسہ چلتا ہے اور پیسہ گردش میں ہوتا ہے، اور جب پیسہ گردش میں ہوتا ہے تو اس سے غربت میں کمی واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ تو غریب پر واجب نہیں ہے، صاحب نصاب پر واجب ہے، مالدار پر ہے۔ تو ایک تو اس سلسلے میں فارمنگ کا کاروبار چلتا ہے کہ لوگ گائے پالتے ہیں، بکریاں پالتے ہیں، دمبے پالتے ہیں، اور پھر عید کے موقع پر ان کو بہت سارا جو ہے منافع ملتا ہے۔ اور یہ فارمنگ کا کاروبار عام طور پر چھوٹا کسان یا جو متوسط طبقہ ہے معاشرے کا، تو یہ ان لوگوں کا کاروبار ہوتا ہے۔ اسی طرح قربانی کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو گاڑیوں والے ہیں، ٹرانسپورٹ والے، ان کا کاروبار بھی چل جاتا ہے کہ ایک جگہ سے قربانی کا جو ہے جانور لے کر منڈی تک پہنچنا، پھر خریدار جب منڈی میں جاتا ہے تو منڈی سے لے کر جب وہ جانور لے کے آتا ہے تو وہ بھی گاڑی میں لے کے آتا ہے۔ اسی طرح جو چوریوں والے ہیں، چوریاں بیچنے والے، وہ بھی عام طور پر عام لوگ ہوتے ہیں، تو وہ نئی نئی چوریاں اور نئی نئی چیزیں بیچتے ہیں یا چوریاں تیز کرتے ہیں۔ اس طرح جو گاس والا ہے، گاس بیچنے والا، شہروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ گاس جو ہے نا خریدتے ہیں۔ تو اس طرح اس پورے عمل کو اگر ہم دیکھ لیں تو قربانی کے جانور کا کوئی بھی حصہ ضائع نہیں ہوتا ہے، یہاں تک کہ ان کا جو کال ہے وہ بھی مسلمانوں کے فائدے میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی خام خیالی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے غربت پیدا ہوتی ہے قربانی سے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک بہترین معاشی سرگرمی ہے اور یہ پیسے کا ایک گردش ہے کہ جس سے معاشرے کے عام لوگوں کو فائدہ ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ